فرانز کافکا کے نام سے کون واقف نہیں ہے؟ 20ویں صدی کا جتنا ادب ہے، بہت سارے ادب ان سے متاثر ہوئے ہیں، ہو رہے ہیں۔ کافکا بہت کم عمری میں اس دنیا سے چلا گیا، اور اس نے بہت کمال کی کہانیاں لکھیں، اور یہ جو ایک بیوروکریٹک ماحول کی وجہ سے جو کہ غیر یقینی ایک انسرٹنٹی کی صورتحال ہوتی ہے، اس سے انسان کیسے گزرتا ہے، وہ اس کے بارے میں بہت سی کہانی ہے۔ لیکن کافکا کے 3 بڑی کتابیں ہیں، بہت سی شارٹ سٹوریز ہیں، لیکن 3 بڑی کتابیں ہیں مانی جاتی ہیں۔ ان میں سے ایک نویلا ہے جس کا نام ہے دی میٹامورفوسس۔ کافکا کا انتقال غالباً 1924 میں ہوا، کانٹیکسٹ کے لیے بتا رہا ہوں۔ دی میٹامورفوسس کی کہانی بہت دلچسپ ہے، اور آج تک اگر آپ فلمیں دیکھتے ہیں اور کہانیاں پڑھتے ہیں، ناولس پڑھتے ہیں، شاعری بھی کسی حد تک، تو کہیں نہ کہیں جو میٹامورفوسس کا اثر آپ کو نظر آئے گا کچھ کہانیوں میں۔ میٹامورفوسس کی کہانی یہ ہے کہ ایک ٹریولنگ سیلزمین ہے جس کا نام ہے گریگور سامسا۔ وہ ایک روز سویرے جب اٹھتا ہے تو اپنے بستر پہ ہے، اٹھتا ہے تو دیکھتا ہے کہ اس کے اندر اس کے جسم میں کچھ تبدیلیاں آ گئی ہیں۔ وہ کیسی تبدیلیاں؟ کہ وہ انسان سے ایک کیڑے میں تبدیل ہو چکا ہے۔ اس کے کئی ہاتھ پاؤں ٹائپ کی چیزیں نکل آئی ہیں جو کیڑوں میں ہوتی ہیں، اور ایک عجیب سی شکل اختیار کر لیتا ہے، اور بہت دیر تک کمرے سے باہر۔ اب اس کو ایک سیلزمین ہے، اس کو باہر بھی جانا ہے، کام بھی کرنا ہے، اور اب جب دنیا اس کو دیکھتی ہے تو اس کے اپنے گھر والے، آفس کے لوگ وغیرہ وغیرہ، زاویہ نگاہ، پرسپیکٹیو جو ہے دنیا کا، وہ اس کی طرف کیسے بدلتا ہے، اس کی طبعی حالت، اس کی فزیکل کنڈیشن بدلنے سے، اور اس کا دنیا کی طرف زاویہ نگاہ کیسے بدلتا ہے، پرسپیکٹیو کا۔ یہ کمال کی کہانی ہے، جرمن میں لکھی گئی، تو اس کو جو مختلف زبانوں میں ٹرانسلیٹ کیا گیا۔ انگریزی میں اس کے لیے جو کیڑے کے لیے جو لفظ استعمال کیا گیا وہ ورمن کا لفظ تھا۔ اب ورمن کیڑا بھی ہو سکتا ہے، چھوٹا موٹا جانور بھی ہو سکتا ہے، لیکن کچھ ٹرانسلیشنز میں اس کیڑے کو کاکروچ بھی کہا گیا، کہ گریگور سامسا ایک دن اٹھا تو اس نے اپنے آپ کو ایک بڑے سے کاکروچ میں تبدیل ہوتے دیکھ لیا۔ یہ کم جگہوں پہ ہے، لیکن کچھ جگہوں پہ ہے، زیادہ تر ورمن کا لفظ یوز ہوا ہے۔ اور یہ میرے ذہن میں خیال کیوں آیا کاکروچ کا؟ کل میں کچھ یوٹیوب پہ کچھ چیزیں دیکھ رہا تھا، تو معلوم ہوا کہ ہمارے پڑوس بھارت میں ایک کاکروچ جنتا پارٹی نے جنم لیا ہے، اور 3-4 روز میں اس کی کئی ملین فالورز۔ اس کا پس منظر یہ ہے کہ ہندوستان کے چیف جسٹس نے وہاں کے نوجوانوں کو کاکروچ کہہ دیا، جس پر ایک نوجوان نے غصے میں یا ریئیکشن میں آ کے کاکروچ جنتا پارٹی، اپنے آپ کو لیزی اور ان ایمپلائڈ، بے روزگار قرار دے کے ایک کاکروچ جنتا پارٹی بنائی، اور دیکھتے ہی دیکھتے اس کے ملینز میں فالوورز ہو گئے انسٹاگرام پہ، ٹویٹر ہینڈل پہ بھی۔ سنا یہ ہے کہ وہاں کی جو حکومت ہے اس نے ٹویٹر ہینڈل بند کر دیا وغیرہ، اور خوفزدہ ہو گئی اس۔ اب یہ جو 2 کہانیاں ہیں، یہ ابھی سلسلہ انفولڈنگ سٹوری ہے، جو کچھ روز ہی ہوئے ہیں اس کو۔ تو میں یہ سوچ رہا تھا کہ یہ جو کافکا کی کہانی ہے اور اس کہانی میں کوئی مماثلت ہے، کوئی سملیرٹی ہے، آئی ہیو نو کلو۔ اب معلوم نہیں مجھے کیوں دونوں کہانیاں۔ یہ تو طے ہے کہ انڈیا میں صورتحال بہت بری ہے، جو جمہوریت جسے وہ لوکتنتر کہتے ہیں، وہ کچھ تباہی کی طرف جاتا ہوا دکھائی دے رہا ہے، اور یہ کاکروچ کا سامنے آنا، یہ کوئی سمبل ہے، علامت ہے، آئی ہیو نو آئیڈیا، لیکن ہے دلچسپ صورتحال۔ دیکھیے ادب اور زندگی کس طرح کہیں نہ کہیں آ ملتے ہیں۔